بلی خوفناک کہانی ایپیسوڈ 9۔ اتنا کہہ کر آغا جانی رو پڑی اور میری آنکھ ان کی پیروی میں نم تھی اور دل میں بس یہی دعا کہ رب رحیم اہل بیت کے صدقے ان کی مشکل آسان کر دے۔ آغا جانی کو پانی پلایا، تسلی دی کہ سامنے سے نرس آتی نظر آئی۔ زیبا ہمدانی کے ساتھ آپ ہیں جی کہیے میرے ساتھ آئیں اور خدارا رحم۔ نرس ہمیں ڈاکٹر شہاب الدین غوری کے روم تک لے گئی۔ شہاب الدین غوری وجاہت ہمدانی کے دوست ہیں اور زیبا کے ٹریٹمنٹ کے انچارج۔ تشریف رکھیے مسز ہمدانی، آپ کو زحمت یوں دی ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں زیبا کی حالت نازک ہے۔ اس میں خون بتدریج کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر دیکھا گیا کہ فیمیل مطمئن نہیں ہوتی اور مریض کو دوسرے ہسپتال منتقل کرا لیتی ہیں اور فیس کیس کر دیتی ہیں کہ ڈاکٹروں نے کی غفلت کے باعث ایسا ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، خون چوری کر لیا گیا، مریض تو بے ہوش تھا، ہمیں تو پتہ نہیں ڈاکٹروں نے کیا کیا، نتیجتاً اسپتال بدنام ہوتا ہے۔ زیبا ہمدانی کی مکمل ٹریٹمنٹ بے ہوشی کی حالت میں ہو رہی ہے۔ ملاقات کے کوئی مخصوص اوقات نہیں ہیں، سب کچھ آپ کے سامنے شفیف شفاف ہے۔ مسز ہمدانی، وجاہت میرا دوست ہے، آپ کے علم میں ہے یہ بات اور آپ کا مجھ پر بھروسہ یہی آپ کو یہاں لاتا ہے، مگر اسپتال کے کچھ قاعدے قانون ہیں، مجبوراً مجھے ان کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ زیبا کے معدے میں زخم ہے اور مسلسل خون کی کمی کے باعث اس کی حالت مزید بگڑنے کا ڈر ہے۔ آپ پلیز اس فارم کو فل کر دیں۔ کسی بھی انتہائی صورتحال میں اسپتال ذمہ دار نہیں ہوگا۔ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ زیبا جلد از جلد صحت یاب ہو جائے۔ یہ بس ایک رسمی کارروائی سمجھیں۔ آغا جانی نے میری طرف فارم بڑھا کر تصدیق چاہی۔ فارم میں زیبا کی موجودہ حالت درج تھی اور زیبا وہی باتیں جو شہاب الدین غوری نے کی تھی۔ آغا جانی نے اس پر دستخط کر دیے۔ ان کے ہاتھوں کی لرزش واضح ثبوت تھی کہ اب وہ زیبا کی صحت کی طرف سے بھی نا امید ہو چکی ہیں۔ ہم واپس وارڈ میں آ گئے، تبھی آغا جانی کو طاہر علیمی کی کال آئی اور انہوں نے بتایا کہ ان کے مرشد پاک پتن سے کراچی آئے ہوئے ہیں، اگر ان سے ملاقات کا ارادہ ہو تو کس وقت وہ اسپتال آ سکتے ہیں۔ آغا جانی نے انہیں کل شام عصر کا وقت دیا۔ رضا بے قصور ہوتے ہوئے بھی اس عفریت کا شکار بن گیا، تو جس سے اس کی دشمنی تھی، اس کی موت بھی وجہ بھی یہی ہو رہی تھی۔ آغا جانی، جب زیبا کی بیل ہو گئی اور ان کی ملاقات وجاہت ہمدانی سے ہوئی، تب ان کی کیا حالت تھا؟ اذان میاں، ہم یہاں کھلے چلے جا رہے تھے، اگر زیبی کی بیل ہو گئی تو وہ یہاں آ کر کیا قہر ڈھائے گی، اور جو بیل نہ ہوئی تب بھی ہم اپنی بچی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، آگے کنواں پیچھے کھائی، کیا کریں؟ عجیب پریشان کن صورتحال تھی۔ زیبی کی بیل کی خبر بھی ہمیں راحت نہ دے سکی اور ہم سراپا سوال بنے آغا جان کے ساتھ تھے کہ اب کیا ہوگا۔ وجاہت راستے میں گھر آ کر زیب دوڑ کر ہمارے سینے سے لگ گئی اور بے تحاشا رونے لگی۔ رضا کی ناگہانی موت اور جیل کی سنتوں نے اس کا برا حال کر دیا تھا۔ آغا جان سے بھی گلے لگی اور شکایتیں کرنے لگی۔ آغا جان، آپ ہمیں لینے کیوں نہ آئے؟ ٹھیک کہتے ہیں رضا کے والدین، سفید رنگ واقعی منحوس ہے، یہ سفیدی کھا گئی ہمارے سہاگ کو۔ ہم نے زیبا کو سہارا دیا اور کمرے میں آرام کی غرض سے لیٹا آئے۔ ہم دونوں ہی حیران تھے کہ لگتا تھا سب ٹھیک ہے۔ گھر میں سوگواری طاری تھی، مگر کیونکہ گھر بچوں والا تھا تو ماحول کچھ ہی دن میں بہتر ہو گیا۔ ایک دن آغا جان نے کہا، صبیحہ، ہو سکتا ہے وجاہت ٹھیک کہہ رہے ہوں، مراد نے پیسے کے زور پر زیبی کو اس قتل میں ملوث کیا ہو۔ اصل حقائق اور کچھ اور ہو سکتا ہے۔ جب آپ زیبی سے ہوں وہ واقعی صدمے کے زیر اثر ہو۔ ہمیں بھی لگا شاید کیونکہ زیبی اب نارمل تھی اور گھر کا ماحول بھی، زیبی کی بیل ہو گئی تھی، کیس ختم نہیں ہوا تھا۔ زیبی ہر وقت رضا کو یاد کر کے روتی رہتی تھی
مگر پھر بچوں کے ساتھ اپنا غم غلط کرنے کی کوشش کرتی اور رات بھر میں اکثر ہمارے کمرے میں آ جاتی جب تک اسے نیند نہ آتی یا ہم اس کے کمرے میں بیٹھے رات گزار دیتے۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بخار رہنے لگا تھا۔ انہوں نے خبر آئی کہ ہماری چچا زاد کلثوم کو دل کا دورہ پڑا ہے، وہ اسپتال میں ہے۔ ہمیں جانا تھا، وجاہت کو بھی ایک میٹنگ پر جانا تھا، تو آغا جان نے کہا کہ صبیحہ آپ کو وجاہت ڈراپ کریں گے، ہم زیبی کے پاس رکتے ہیں، تیز بخار ہے، اکیلا چھوڑنا جائز ٹھیک نہیں ہے۔ زرنگار بھی اپنے والدین کی طرف ہے، دل نہیں مان رہا تھا کہ مگر گھنٹہ 2 گھنٹہ کی بات ہے، وجاہت واپسی پر ہمیں اسپتال سے لے آئیں گے۔ ہم اپنی بہن کی عیادت کو اسپتال آ گئے، مگر دل گھر پر ہی پڑا تھا۔ دوبارہ ہم نے کال کی آغا جان کو، انہوں نے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہے۔ ہم مطمئن ہو گئے۔ قریب 1.5 گھنٹے کے بعد وجاہت ہمیں لے کر گھر آئے۔ رات کے 8 بجے کا وقت تھا۔ وجاہت کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہوئے تو وہی ناگوار بو، بیٹا ہماری حالت خیر ہو گئی ہے۔ وجاہت بھی ہوش کر رہے تھے۔ ہم آغا جان کے کمرے کی طرف دوڑے اور وجاہت ہمارے پیچھے، آغا جان وہاں نہیں تھے۔ وجاہت زیبی کے کمرے کی طرف گئے اور امی کہہ کر رہ گئے۔ ہمارا دل بند ہونے کو تھا۔ کمرے کا منظر ہم آپ کو کیا بتائیں اذان میاں، پورا کمرہ خون میں رنگا ہوا تھا۔ ہمارے آغا جان کا خون، اس کی لاش، دونوں ٹانگیں بندھی ہوئی تھی اور ہاتھ بھی گردن کمر کی طرف گھومی ہوئی تھی، اور زیبا آغا جان پر چڑھ کر ان کی آنکھیں نوچ کر کھا رہی تھی۔ وہی رضا کی طرح ادھیڑی ہوئی لاش اور وہی بک بک جاری تھی۔ اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ اف، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ معصوم کمزور نظر آنے والی لڑکی کس قدر شفاق ہے، اپنے شوہر اور اپنے باپ کا بے ایمانہ قتل کس قدر تشدد پسند ہے۔ مگر نہیں، یہ لڑکی نہیں، وہ ابا یومی ہے، وہ ہے قاتل۔ وہ ہمیشہ سے اپنی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی، لیکن یہ داستان سنانے کے بعد آغا جانی کے چہرے کی اذیت ناقابل بیاں ہے۔ اس واقعے کے بعد ہمیں ابا یومی سے کوئی بعید نہ رہی کہ ہم کس کا کیا حشر کرے گی۔ اگلے دن زیبی پھر نارمل تھی اور باپ کی موت پہ بے حال تھی۔ وجاہت اب بھی اسے بیمار سمجھ رہے تھے، مگر اس بات پر یقین کر چکے تھے کہ رضا کا قتل بھی زیبی نے ہی کیا تھا، اور مراد سنجرانی کس حد تک حق پر ہیں۔ وہاں مراد سنجرانی کو آغا جان کے قتل کی خبر ہوئی تو وہ تعزیت کے لیے آئے۔ وجاہت کے رویے میں لچک تھی اور باہمی گفتگو سے دونوں میں قصاص کا معاملہ طے پا گیا، کیونکہ اب مراد سنجرانی جانتے تھے کہ یہ زیبا شدید ذہنی عارضے میں مبتلا ہے، اور جب اسے دورہ پڑتا ہے تو وہ اس شفافیت پر اتر آتی ہے۔ آغا جان کی موت کے بعد ہم تو نصف ہی رہ گئے تھے، بچوں کا گھر تھا، مبادار زیبی پھر کسی کو نقصان پہنچاتی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اب زیبی کو زنجیر ڈالنی پڑے گی۔ اب ہم کسی اور کو رونے کے متحمل نہیں تھے۔ وجاہت ہمارے فیصلے کے خلاف تھے، انہیں لگتا تھا زیبی کو علاج کی ضرورت ہے۔ مگر ایک رات وجاہت نے بھی اپنی آنکھوں سے ابا یومی کا اصل روپ دیکھ لیا تھا، جب وہ اپنے کمرے میں بلی کی صورت لیے ہماری بربادی کا جشن منا رہی تھی۔ وجاہت نے زیبا کو لاک کیا اور ہمارے پاس آ کر ساری بات بتائی اور پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، یہ سب کیا ہے۔ جو راز اب تک منفی تھا وہ اب کھل گیا تھا، اور آدھا سچ وجاہت کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا، لہٰذا ہم نے تمام سوالات وجاہت کو بتا دیے۔ یقین کرنے کے علاوہ وجاہت کے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ بہت محبت کرتا ہے زیبی سے، وہی کیا ہم سب، لیکن اس عفریت نے ہماری زیبی سے سب کچھ چھین لی تھی۔ تب سے اب تک زیبی زنجیر میں جکڑی اپنے کمرے میں رہتی ہے۔ بہت تھوڑے وقت کے لیے ابا یومی اس کا جسم چھوڑتی ہے، مگر زیادہ تر وہ زیبی پر مسلط رہتی ہے۔
مگر وہ روتی کیوں ہے؟ اب تو اپنا بدلہ لے چکی ہے۔ وہ زیبی روتی ہے اپنے حال پر، رضا کی موت پر، اپنے باپ کی موت پر، اپنے اجڑ جانے پر، اپنی قیدی پر، اپنی بربادی پر، مگر اس کی آواز اسی منوس بلی جیسی ہے۔ سنی ہوگی آپ نے کبھی انسانی کبھی بلی نما آوازیں؟ جی آغا جانی سنی ہیں۔ ہمیں نہیں لگتا زیبی بچ پائے گی، لیکن ہم ایک آخری کوشش کریں گے۔ کل طاہر علیمی کے مرشد سے مل کر وجاہت ساتھ ہوتے تو بہتر تھا۔ آغا جانی ان حالات میں انہیں ساتھ ہونا تھا۔ میں چاہ کر بھی یہ بات کہنے سے خود کو نہ روک پایا۔ شروع دن سے یہ بات میرے دل میں کھٹکھٹا رہی تھی کہ اب بھی یہ سب سن کر کہ وجاہت بہن سے بہت پیار کرتے ہیں، میں خود کو نہ روک پایا۔ کیسا پیار ہے؟ وجاہت پہلے فیصل آباد گئے، وہاں کچھ زمین کے سودے کرنے تھے۔ قصاص کی رقم بہت رکھی ہے مراد سنجرانی نے۔ وجاہت ہر قیمت پر یہ کیس ختم کروا کر ہی لوٹیں گے۔ زمینیں بیچ کر وہ اب سکھر گئے ہوئے ہیں۔ اور میرے خدایا، میری سوچ کس قدر غلط تھی۔ وجاہت کے بارے میں تمام حقیقت سے انجان، میں وجاہت کو پہلے دن سے لاپرواہ، بے حس اور نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ سچ ہے، مگر آگاہی سے پہلے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لینا کتنی بری بات ہے۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ ہوا تھا۔ داستان مکمل طور پر اب میرے سامنے تھی۔ ایک بے ارادہ کی گئی غلطی اور اس انتقام کی آگ میں جلتی ابیومی ایک پورا گھرانہ اجاڑ چکی تھی، اور اب بھی جان چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ خدا جانے ہمدانی اس عذاب سے کیسے نکل سکیں گی۔ اللہ کرے طاہر علیمی کے مرشد کچھ کر سکیں۔ میرا تجسس قدرے کم تھا، کئی سوالوں کے جواب مل چکے تھے، اس لیے طبیعت میں بحالی محسوس ہوئی۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ میں نے آغا جانی سے اجازت لیتے ہوئے کہا کہ مجھے آفس میں ضروری کام ہے، کل دن میں 2-2:30 بجے تک واپس آ جاؤں گا۔ میرا نمبر سیو کر لیں، اگر ضرورت ہو تو کال کر دیجیے گا۔ میں کچھ گھنٹے سو لوں، آپ بھی آرام کر لیں۔ آغا جانی دعائیں دیتی زیبی کے کمرے کی طرف بڑھی اور بولی، اذان میاں جیتے رہیں، آپ آرام کریں، ہم زیبی کو دیکھ لیں، پھر عبادت کے احاطے میں جا کر آرام کرنے کے لیے چلے جائیں۔ جاری ہے۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو میں ہم آپ سے بار بار ملتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔